بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ چینی کے بجائے گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنا دماغی سکون کے لیے بہت مفید ہے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے؟ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں 90% کردار ادا کرتی ہے۔ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے آپ خوبصورت لباس وغیرہ زیر استعمال لائیے اور کامیاب ہونے تک محنتیں خفیہ رکھیں۔ کسی سے بات کرنے کے دوران مختصر اور جامع جواب کا انتخاب کریں۔ مشکل حالات میں دوسروں کے رائے پر انحصار نہ کریں بلکہ خود فیصلہ کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ موت کے علاوہ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص ہر بات پر ہنستا رہتا ہو اس کے اندر کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ صبح وقت پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہے اور بھوک کو کم کر دیتی ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہوتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں میں طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ شدید پیاس کی حالت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں، ایک دم سے ہرگز نہ پئیں۔ زیادہ بولنے والے انسان کی رعب میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ آزمائے گئے ہو تو جلد ہی نوازے بھی جاؤ گے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوری اتر جاتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن محسوس ہو تو فون کم استعمال کیا کریں۔ کیلے اور دودھ کا شیک جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ حسد کرنے والے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ گنجے سر پر دال والا پانی سونے سے قبل لگانے سے ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ معدہ تندرست رکھنے کے لیے ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا گردے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بالوں کو دودھ سے ضرور دھو لیں، کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکے روزانہ چبانے سے دانتوں کا کیڑا مر جاتا ہے۔ جن گھروں میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کالے یرقان کے شکار ہو سکتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ پیاز کے عرق میں روئی ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھ کر زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے نہائیں، جھریاں دور ہوں گی۔ انسان کے زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں، جسم کا پانی کم نہیں ہوگا۔ آڑو کو معمولی مت سمجھیں، یہ پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی کمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ہے۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا پانی استعمال کیا کریں۔
گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو دار چینی، پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ ایک چٹکی 6 چمچ دہی میں استعمال کریں۔ چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ کھانے کے فوری بعد پخانا آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے بدن کو ہاضمے میں زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے اگر آپ 30 سال سے کم ہیں تو دوڑ لگایا کریں۔ اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو جوگنگ کریں، اور اگر آپ 40 سال سے اوپر ہیں تو واک کریں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں، اور ان بلاؤں سے بھی جو نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی گرم چائے مت پئیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو وہاں لیموں اور نمک لگا کر رگڑیں اور اچھے صابن سے دھو لیں۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ چہرے کی چربی نرم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ چکر آنے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس لیے پانی کثرت سے پیا کریں۔ کان کی سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کے رس کے چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ جب نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے کہ جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں؟ تو وہ عمل یہ ہے درود شریف کا پڑھنا۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند کرتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ ایک دیسی انڈا ملتانی مٹی میں ملا کر چہرے پر آدھا گھنٹہ لگا کر چہرہ پانی سے صاف کر لو۔ ایک ہی دن میں چھائیاں اور جھریاں غائب ہونے لگیں گی۔ دانوں کی نشان ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ ہاتھ، پاؤں اور پورا جسم گورا کرنے کے لیے ہلدی دودھ میں ڈال کر لگائیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب کو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ چیری کا استعمال وزن کم کرنے اور پیٹ کی چربی پگھلانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی تنگی ہو تو تھوڑے سے بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، انشاءاللہ پیشاب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر میں جا رہے تھے۔
رات ہونے پر رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان نیچے گر کر اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں، سو اس کے سوا اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے اپنی دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت برے تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلاتا تھا، نہ اپنے بال بچوں کو اور نہ اپنے غلام وغیرہ کو۔ ایک دن مجھے ایک چیز کی تلاش میں رات ہو گئی اور جب میں گھر واپس ہوا تو وہ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ پھر میں نے ان کے لیے شام کا دودھ نکالا، جب ان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا اپنے کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دیں۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا، مگر نکلنا اب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی، میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانے میں ایک سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے، چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھل گئی، لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تیسرے شخص نے دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور کیے تھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائیں، بکری اور غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کچھ لیا اور اپنے ساتھ سے لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ سب باہر نکل کر چلے گئے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ جسم سے ہر قسم تھکاوٹ اور سستی ختم مکمل طور پر کرنے کے لیے کھجور کھائیں۔ روزانہ 6 گلاس پانی پئیں، 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی لیں، سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں، دودھ گرم کر کے تھوڑا سا پانی ملا کر پئیں، سونے سے پہلے 2 چمچ زیتون استعمال کریں۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔